اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 45 لیکچر نمبر 4. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انا بشک متقین پرہیزگار فی میں جنات باغات وعیون اور چشمے ہیں. ادخلوها آپ داخل ہو جائیں ان میں بسلام سلامتی کے ساتھ آمنین بے خوف و خطر. ونزعنا اور ہم نے کھینچ لیا ہے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے من غل کینہ اخوانا بھائی بھائی علی پر سرور تختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. لا یمسہم انہیں نہیں چھوئے گی فیہا اس میں نصب کوئی تکلیف وما ہم اور وہ نہ ہوں گے منہا اس سے بمخرجین کہ وہ نکالے جائیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا بھی ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے کہ میں جس کو سزا دوں وہ دردناک سزا ہے. بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آپ ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہو جائیے اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت والا رحمت والا بھی ہوں. اور یہ کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے. پہلے جو پریویس لیکچر تھا اس میں جو ہم نے آیا ڈسکس کی تھی اس میں ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو یعنی کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کیے جانے کی وعید سنائی گئی تھی. سرکشوں اور نافرمانوں کی سزا بیان کی گئی تھی. اب جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے بارہا کہہ چکی ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں کافروں نافرمانوں مشرکوں کی سزا کی بات ہوتی ہے نا اس کے بعد اگلی آیات میں مومنین کے لیے متقین کے لیے فرما برداروں کے لیے مسلمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن کے لیے جنت کی بات کی جاتی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح اب پہلے اگر شیطان کی بات ہوئی تھی اور شیطان کے فالوورز کی بات ہوئی تھی کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے. شیطان نے کہا تھا نا کہ جو میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور پھر ساری بات انہی پہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے تو پھر ان کی سزا بھی بتا دی گئی. اور اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان متقیوں کو جزائے خیر بیان کر رہے ہیں. جزائے خیر بیان کی جا رہی ہے. ان آیات میں اہل ایمان متقین مومنین کے حسن عمل کے ثواب کی تصریح فرمائی اور بتایا جاتا ہے کہ متقین یعنی وہ اہل ایمان جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں گے جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی گزاری ہوگی کفر و شرک اور گناہوں سے پرہیز کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے باغوں میں رہیں گے جہاں بڑے کرینے سے چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی. اور اس خوشخبری کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ تم تمام آفات تمام قسم کے عیوب سے نکل آئے ہو ہر قسم کے خوف سے ہر قسم کے خطرے سے نکل آئے ہو اور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے صحیح سالم اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی فکر سے پریشانی سے گھبراہٹ سے خوف سے ہراس سے دور رہو گے. آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی بے چینی نہیں ہوگی. اور جنت میں پہنچ کر اہل جنت باہم کوئی گزشتہ جو لائک اگر کسی کی کسی سے دشمنی بھی ہوگی نا تو جنت میں پہنچ کر ان کی وہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی. اگر دلوں میں تھوڑی بہت باتیں بھی ہوں گی تو کیا ہوگا وہ نکال پھینکیں گے
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے. فی صدورہم من غل، اور سینوں میں جو ان کے کینہ ہوگا، غصہ ہوگا، اس کو نکال پھینکیں گے. حسد ہوگا، اس کو نکال پھینکیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے. متقابلین سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے. بالکل پاک صاف کر کے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. نہ وہاں ایک دوسرے پر حسد ہوگا، بلکہ دیکھیں وہاں پہ بھی درجات ہوں گے. جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہوگی، ان کے الگ درجات ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے الگ درجات ہوں گے. ان سب کے الگ الگ مقامات ہوں گے، الگ الگ درجات ہوں گے. اور اسی طرح سے جو لاسٹ پہ جنتی داخل ہوگا اس کا مقام بھی الگ ہوگا، ہر جنتی کا مقام الگ ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا. اب جو بھی داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو مقامات عطا فرمائیں گے. جس نے زیادہ عبادت کی ہوگی، جو شہید ہوں گے، شہداء ہوں گے، ان کے الگ الگ مقامات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو کسی پہ حسد نہیں ہوگا. کوئی اس چیز پہ جلسی نہیں فیل کرے گا کہ اس کو زیادہ دے دیا گیا، مجھے کم دے دیا گیا، معاذ اللہ. بلکہ جتنا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ خوش ہوں گے، اس پہ راضی ہوں گے، حسد نہیں کریں گے، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے. غل اخوانا، اخوانا بھائی بن کر رہیں گے. اعلیٰ سرور متقابلین، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے تخت لگا کے، اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور ہوگا، خوش ہوگا. عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے، عزت و احترام کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر آمنے سامنے باتیں کریں گے. اور باتیں بھی ایسی ہوں گی کہ سب لوگ اس چیز کو انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں وہاں پہ ہوں گی. انہیں نہ وہاں کسی قسم کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کسی اذیت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے نکالے جانے کا ڈر ہوگا، نہ وہاں پہ موت کا ڈر ہوگا. یہ ہوتا ہے نا، ہم کہیں رہ رہے ہوں، کہیں جاب کر رہے ہوں، کہیں پہ ہمیں وہاں سے نکالے جانے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں وہاں سے ڈر ہوتا ہے عزت کے کم ہونے کا. نہ وہاں پہ عزت کم ہوگی، نہ وہاں پہ نکالے جانے کا خوف ہوگا، نہ وہاں پہ کسی قسم کی مشقت کرنی پڑے گی، نہ وہاں پہ محنت کرنی پڑے گی. اور یہ اتنی عظیم ترین لذت اور راحت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی. کسی قسم کی اذیت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی بات ناگوار نہیں گزرے گی، کیونکہ ناگوار باتیں کی ہی نہیں جائیں گی. نہ زوال ہوگا، نہ فنا ہوگا، نہ بے عزتی کا ڈر ہوگا، نہ نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ہر طرح کے اندیشوں کو دور فرما کر اطمینان دلایا ہے کہ جنتیوں کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اس لیے اس کی ایک تشریح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں. تو فرمایا کہ جنت میں آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اب تم ہمیشہ آرام سے مقیم رہو گے، کبھی سفر کی تکلیف تمہیں نہیں اٹھانی پڑے گی. اور اس کی مزید تشریح قرآن پاک کی بعض دیگر آیات اور احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو اپنے معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے بھی کوئی تکلیف اور محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کمانا ہے، یہ کھلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. سب کچھ بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر ایفرٹ کے ملے گا. تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی، یہ حالات بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی مغفرت والا، نہایت معاف کرنے والا اور نہایت بخشش فرمانے والا ہوں. اور یہ بھی کہ میری سزا بہت دردناک سزا ہے، یعنی میں مغفرت اور رحمت بھی دینے والا ہوں. اور جو میری بات نہیں مانے گا، تکذیب کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو ایسے لوگوں کی سزا بھی بہت دردناک ہوگی.
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی اطلاع دیجئے جبکہ وہ ان کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم تو آپ سے خائف ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی، فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، انی ام مسنی الکبر، مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے، فبم تبشرون، تو تم مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بالحق، سچ کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، ہم آپ کو واقعی خوشخبری دیتے ہیں سو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن یقنط، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا آپ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، فرمانے لگے کہ اب تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب آپ کس مہم کے لیے، یہ کس پرپس کے لیے آئے ہو اے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ۔ قالوا انا ارسلنا، اب فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ مجرم قوم کون سی تھی؟ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس کے پاس آئے تھے، کس قوم کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، اس نسبت سے کہ ان کی بیوی نہیں تجویز کر رکھا ہے، ضرور وہ اسی قوم میں گنی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ قصہ سورہ ہود میں قدرے تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا شارٹ کر کے ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس چند مسافر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو مشہور ہے، فوراً ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرایا، کھانا لا کر رکھا، مہمانوں نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ روک لیا۔ دراصل یہ مہمانوں کی صورت میں آنے والے اللہ کے فرشتے تھے، یہ جو مہمان تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے، اس لیے انہیں کھانے سے کیا کام ہو سکتا ہے، بھلا وہ کھانا کیا کھائیں گے، اس لیے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ کوئی شخص اگر کسی سے دل میں دشمنی رکھتا تھا تو اس کے گھر کا کھانا نہ کھاتا تھا، اور یہی علامت ہوا کرتی تھی دشمنی کی اور عداوت کی۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ان کو مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، تو ان مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار ان مہمانوں سے فرمایا کہ ہم تو آپ سے خائف ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اب دیکھیں جب کوئی مہمان کھانا نہیں کھا رہا ہوتا نا تو کیا ہوتا ہے کہ جو میزبان اس سے بار بار انسسٹ کرتا ہے آپ کھائیے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کھائیے، جب انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے کہا میں تو آپ سے ناراض ہوں، میں تو آپ سے خائف ہوں کہ میں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا لیکن آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، اور انہیں حقیقی حال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک بشارت اور خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور یہ کہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جن سے کوئی اولاد نہ تھی، ان سے ایک نہایت دانا اور عالم فرزند پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، اور اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ یہ ایک غیر متوقع اور غیر معمولی طور پہ خوشخبری سنائی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یقین نہیں آیا، ایک دم شوق، ایک دم ایسے سخت ہو گئے
انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سے کوشچن کیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ، نو ڈاؤٹ ان کو اب پیغمبر سے زیادہ ٹرسٹ کس کو ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ ٹرسٹ، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے، فوراً سے ان سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خوشخبری پہ حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، اور کہا کہ بوڑھوں کے ہاں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا ابھی بھی میری اولاد ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے پھر اطمینان دلایا کہ یہ بشارت بالکل سچی ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی ہو کر رہے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی ان سے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیے، اور خود کو جیسے یقین دلانے کے لیے بولے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام خود سے، جیسے بندہ خود سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح سے بات کی کہ آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ فرشتوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوں، یہ مایوسی تو گمراہوں کو ہوا کرتی ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اچھی بات کی کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اور کہا اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہو، جس کو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا نا، چاہے وہ جیسی بھی بات ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے، جو اللہ پہ ٹرسٹ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں تو وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، اور ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی قسمت کھولے گا، اللہ اس کو رزق دے گا، اللہ اس کے لیے روشنیوں کے دروازے کھولے گا، اللہ اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھولے گا، اس کے لیے بھی روشنیاں ہوں گی، اس کے لیے اندھیرے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہاں میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے الا الضالون، سوائے گمراہوں کے اللہ کی رحمت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں اس چیز سے نا امید نہیں ہوں، یہ مایوسی تو گمراہوں کو ہوا کرتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، میں تو اپنے رب غفور الرحیم پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم محض یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یا کوئی اور مہم بھی ہے، یا کوئی اور پرپس کے لیے بھی آپ لوگ آئے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بارے میں جو مختلف قرائن یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اصل مقصد ان فرشتوں کی تشریف آوری میں کوئی اور ہے، اور ساتھ ہی یہ مجھے بھی خوشخبری سنا رہے ہیں نا، شاید انہوں نے ایسا سمجھا ہوگا، واللہ اعلم۔ اس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ اب ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا ہے، وہ ایک بہت بری حرکت میں مبتلا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے، ہم اس قوم کو جا کر ہلاک کر دیں گے، مگر لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے والے، جن میں ان کے فالوورز بھی آگے ہیں، ان سب کو بچا دیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ بچ نہیں سکے گی، کیونکہ ان کی بیوی بھی اپنی قوم والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ بھی ہلاک ہو جانے والوں کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔ اب مجھے چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے جلدی سے بتائیے کہ قوم لوط کون سی بری حرکت میں مبتلا تھے، جلدی سے بتا دیجیے۔ ہاں جی، قوم لوط میں جو ایک بری حرکت پائی جاتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ یہ پہلے بھی قصہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ ہاں جی بالکل، ہم جنس پرستی تھی ان میں، بالکل سورہ ہود میں ٹرانسجینڈر تھے، اوکے اوکے بالکل ٹرانسجینڈر تھے۔ اب ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ قوم لوط وہ اس طرح سے تھے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ لوگ مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، وہ لوگ عورتوں کی بجائے، اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ آپ کیسی قوم ہیں، بجائے آپ عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ بنا دیے کہ شادی کیجیے، اور آپ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے غلط قسم کے کاموں میں مبتلا ہوں، اور وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی ہرس پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے بری نیت سے۔
اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اب ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ اور جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے تو گھر والوں کو کس نے خبر دی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے سوری، جو تھے ان کے بستی والے، ان کو خبر دی تھی کہ یہاں پہ ہمارے گھر میں نوجوان آئے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس نے دعوت دی تھی کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی نیک ہو، کوئی آدمی نیک ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، کوئی آدمی نیک ہے تو اس کی بیوی بھی نیک ہوگی، اس کے گھر والے بھی نیک ہوں گے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ہدایت اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسے طوائفوں کے گھر سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے کر اسلام کی طرف لے آتا ہے، اسلام پھیلانے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبیوں کے اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو ان کا بیٹا نافرمان ہو گیا تھا، لوط علیہ السلام کی بات کریں تو ان کی بیوی نافرمان ہو گئی تھی۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر طرح سے، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپے رکھے اور اپنے غضب اور غصے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا اور اس زندگی میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کے باعث آپ ہم سے راضی رہیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچائیے جس کے باعث ہم یا پھر جس کے باعث آپ کا غصہ اور غضب قوموں پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں بھی یہ جو لت آج کل پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کو لواطت بولتے تھے۔ لواطت بولا جاتا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم غلط قسم سے حرکتیں کیا کرتی تھی، ٹرانسجینڈر کرتے تھے، یا پھر وہ ہم جنس پرستی، خواتین خواتین کے پاس، مرد مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہماری قوم میں بھی یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔